اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، جو میرا موضوع ہے وہ ہے امام زمانہ اور مسجد کوفہ۔ عزیزوں، یوں تو اسلامی شریعت میں کوفے کی مسجد کا ایک بلند مقام ہے کہ جس کو خود مولا متقیان نے اپنا دارالحکومت قرار دیا تھا۔ اس کوفے کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں روایتوں میں، یعنی کوفہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حتی جامع کوفہ ان 4 مسجدوں میں سے ایک ہے کہ جس کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور روایت میں بھی یہی وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کوفے کے بارے میں جب بیان کیا تو کہا کہ یہ خدا کا محبوب ترین مکان ہے کہ جسے خدا پسند کرتا ہے۔ اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور کریں گے تو ظہور کرنے کے بعد وہ پہلے مدینے میں لوگوں سے بیعت لیں گے، بیعت لینے کے بعد امام کوفے کی طرف رخ کریں گے۔ اب جب کوفے کی طرف رخ کریں گے تو اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ جو امام کی اس ہجرت کو بیان کر رہے ہیں کہ کیسے امام کوفے میں وارد ہوں گے، فرماتے ہیں کہ وَيَسِيرُ نَحْوَ الْكُوفَةِ وَيَنْزِلُ عَلَى سَرِيرِ النَّبِيِّ سلیمان، یعنی کہ وہ جب ان کی سیر ایسی ہوگی کوفے کی جانب کہ جیسے وہ نبی سلیمان کا بستر لے کے آئیں، سریر لے کے آئیں گے، یعنی ان کا تخت لے کے آئیں گے، اور وَبِيَمِينِهِ عَصَا موسیٰ، اور ان کے داہنی جانب ان کے پاس موسیٰ کا عصا ہوگا، وَجَلِيسِهِ روح الامین وعیسیٰ ابن مریم، اور ان کے ساتھ کون بیٹھے ہوں گے؟ عیسیٰ بیٹھے ہوں گے، روح امین بیٹھے ہوں گے۔ یعنی اس حالت میں امام زمانہ کوفے کی طرف ہجرت کریں گے۔ اب کوفے کے بارے میں ملتا ہے کہ کوفہ جو ہے محبین اہل بیت سے بھرا ہوگا، اور متعدد زمانے میں جو امام سے روایتیں ہوئی ہیں کہ ہر زمانے میں کوفے والے امام کے محبین میں سے تھے۔ کوفے کا ایک خاص مقام ہے، ایک خاص منزلت ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو ظہور کرنے کے بعد جو روایتوں میں ملتا ہے کہ مفضل سے روایت ہے کہ یا سیدی فَأَيْنَ تَكُونُ دَارُ الْمَهْدِ وَمُجْتَمِعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زمانہ کا جو دار حکومت ہوگا وہ دار حکومت کوفہ ہوگا، اور جامع کوفہ میں امام عدل و انصاف قائم کریں گے، یعنی وہاں سے اپنی حکومت کو چلائیں گے۔ اور خود امام کے رہنے کے بارے میں ملتا ہے کہ امام سہلہ کے مقام مسجد سہلہ جہاں ابھی موجود ہے وہاں پہ امام کا گھر ہوگا، اس جگہ امام قیام پذیر ہوں گے، اور وہیں سے امور مسلمین دیکھیں گے اور غنائم کو تقسیم کریں گے۔ یعنی کہ یہ جو سہلہ کا مقام ہے یہ بھی بعض آیات اعظام کو سہلہ کو بھی کوفے کے اندر سمجھتے ہیں، بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں سہلہ جو ہے وہ کوفے سے باہر ہے، تو متعدد آراء ہے۔ تو اصل عنوان یہ ہے کہ کوفہ جس کو امام زمانہ مرکزی حیثیت دیں گے، اس کوفہ کے بارے میں کیا ہے کہ کوفہ وہ ہے کہ جس پہ 1000 انبیاء جس میں سے گزرے ہیں، اور سینکڑوں انبیاء وہ ہیں کہ جو اس کے یمین میں ہیں، جو اس کے یسار میں ہیں، جنہوں نے وہاں بعض انبیاء وہ ہیں کہ جنہوں نے وہاں نماز پڑھی ہے، جو وہاں استقرار اختیار کیا۔ کوفہ ہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جناب نوح کی کشتی ٹھہری تھی، جناب نوح کی کشتی کو استقرار آیا تھا۔ کوفہ ہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے تمام انبیاء کا بھی گزر، بہت بزرگ انبیاء کا گزر اسی کوفے کی مسجد سے ہوا، اور انہوں نے فقط گزرے نہیں بلکہ اس مسجد میں یہاں پہ اس مقام پہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اس مقام کی اہمیت کو ظاہر کیا، یعنی کہ یہ مقام کسی کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اور اسی مسجد کوفہ کے بارے میں متعدد روایتیں موجود ہیں کہ جس میں روایتوں میں اس مسجد کوفہ کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکوفہ لقد حباکم اللہ عز وجل، اے اہل کوفہ سن لو کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے تم کو محبوب ترین جانا ہے۔ کیوں محبوب ترین جانا ہے؟ لما یحب بہ احدا، کیوں؟ وفضل مصلاکم وہو بیت آدم، کیونکہ تمہاری نمازوں کو یہاں پہ افضلیت دی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ آدم کا بیت ہے۔ اسی طریقے سے وہ بیت نوح، اور نوح کا بھی بیت ہے، اور بیت ادریس ہے، ادریس کا بھی بیت، یعنی یہ نوح، جناب آدم، جناب نوح، جناب ادریس اسی مقام پہ ٹھہرے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وہ مصلی ابراہیم الخلیل، اور اہل کوفہ یہ جان لو کہ یہ بھی مصلی ابراہیم خلیل ہے، اور مصلی اخی الخضر ہے، وہ مصلیہ، یعنی یہ میرے بھائی خضر کا بھی مقام ہے کہ جس نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ ابراہیم خلیل کی مصلی کا مقام ہے، اور میں نے بھی کیونکہ یہاں پہ نماز پڑھی ہے اس جگہ کو خداوند عالم ان نے اس وجہ سے رفعت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام زمانہ کے بارے میں بھی امام نے وصیت کی کہ میرا نائب، میرا آخری قائم اسی جگہ آئے گا، اور یہیں سے حکومت کو قائم کرے گا اور حکومت چلائے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔